औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए हम सूरतुल फजर की आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 20 तक तर्जुमा तफसीर का सिलसिला शुरू करते हैं। पिछली 10 आयत में मैंने आपको कौम आद और समूद के हालात बताए, उनके हालात का कुछ सिलसिला इसी आयत में आगे आएगा और बाकी की आयत में 16 और 17 के बाद जो होगा वो यतीमों के साथ जो हम बुरा सलूक करते हैं और जो हमारे साथ बुरा होता है उसका अंजाम क्या होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट आयत है, लाजमी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, गौर से तर्जमा सुनिएगा और अपने ऊपर मुहासबा कीजिएगा कि कहीं हम भी उन लोगों में तो शामिल नहीं हैं जो यतीमों के साथ बुरा सलूक करते हैं और जो हमारे ऊपर बुरी चीज़ें आती हैं हमारा सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह वो हो। तो बाकायदा सूरत के तर्जुमा और तफसीर शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने इसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं सुना वो फ़र्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, यूट्यूब पर मौजूद है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो सुन सकते हैं ताकि आपको सेकंड पार्ट जो है वो आसानी से समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना वो जो तागो सरकशी की फिल बिलादी शहरों में, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के कई मुल्कों में बड़ी बड़ी सरकशी की। किन लोगों के बारे में ज़िक्र हो रहा है? पहली 10 आयत में मैंने आपको बताया कौम आद और कौम समूद के लोग कि अल्लाह ताला ने उनको किस तरीके से तबाह किया और तबाह करने की वजह क्या थी, उनकी सरकशी की थी जो उन्होंने मुल्कों में की और अल्लाह ताला के बहुत सारे इनामात होने के बावजूद सरकशी की। फ़ाक्सरू बहुत किया, फ़ीहा इसमें अल्फसाद फसाद, किसके बारे में बात हो रही है, किन ऊपर जो बताया गया कि सरकशी की उन शहरों में और इनमें बहुत फसाद फैलाया था। जहाँ पे सरकशी की वहाँ पे फसाद भी फैलाया। ज़ाहिरी बात है जब सरकशी होती है तो फसाद खुद ब खुद फैलता है। फसब्बा पस डाला अलैहिम उन पर रब्बु का तुम्हारा रब सौता कोड़ा अजाबिन अजाब, आखिरकार तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। ये जो हम कहते हैं ना अजाब कब आएगा, तो जब ये आता है तो फिर टाइम नहीं देता है। इन्ना रब्बा का बेशक तुम्हारा रब लाबिल मिर्सादी खात में, हकीकत यह है कि तुम्हारा रब खात लगाए हुए है, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ देख रहे हैं। जालमों और मुफसदों की हरकत पर निगाह रखने के लिए अल्लाह ताला क्या है, हर वक्त नज़र रखे हुए होते हैं। घात लगाने के जो अल्फाज है ये तमसीली इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि मिसाल देने के लिए। घाट इस जगह को कहते हैं जहाँ कोई शख्स किसी के इंतज़ार में इस गर्ज के लिए छुपा बैठा होता है कि जब वो ज़द पर आए इसी वक्त इस पर हमला कर दे। वो जिसके इंतज़ार में बैठा होता है उसे कुछ पता नहीं होता कि उसकी खबर लेने के लिए कौन कहाँ छुपा हुआ है। अंजाम से गाफिल, बेफिक्री के साथ वो इस मकाम से गुज़रता है और अचानक शिकार हो जाता है। यही हाल ऊपर बताई गई कौमों का है कि अल्लाह ताला ने इनके लिए खात लगाई और उनको इस बात का पता ही नहीं है और वो अपने तौर पे फसाद भी फैलाते जाते हैं, हक जो है वो भी सल्ब करते जाते हैं और जुल्म भी करते जाते हैं। लेकिन जिसे हम कहते हैं अल्लाह रस्सी खींचता है, जब अल्लाह ताला फिर उन पर हमला करता है तो उनके लिए बचाव का कोई रास्ता मुमकिन नहीं होता। वो सब इसलिए ये सारा कर रहे होते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला कोई है ही नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात ही नहीं है, उनके अंदर अल्लाह का एहसास ही नहीं होता। इसलिए वो रोज़ बरोज़ ज़्यादा शरारतें करते जाते हैं, यहाँ तक कि जब वो हद आ जाती है जिससे आगे अल्लाह ताला उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहता है, इसी वक्त इन पर अचानक इस अज़ाब का क्या होता है, कूड़ा बरसा दिया जाता है और फिर यानी कि अल्लाह रस्सी खींच लेता है, वो दोबारा रस्सी वापस नहीं होती है। फ़अम्मल इंसानु, बस जो इंसान इज़ा मब्तलाहु, जब इसको आजमाए, रब्बुहु उसका रब, फ़करमहु इसको इज़्ज़त दे, वनआमहु और उसे नेमत दे, फ़यक़ूलु तो वो कहे रब्बी मेरा रब, अकरमन मुझे इज़्ज़त दी। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसका तर्जुमा गौर से सुनिएगा और समझिएगा और इस पर अमल करने की और अपने आप को तब्दील करने की कोशिश भी कीजिएगा। मगर इंसान का हाल ये है कि इसका रब जब इसको आजमाइश में डालता है और इसे इज़्ज़त और नेमत देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़तदार बना दिया है। अब लोगों की आम इखलाकी हालत पर तनकीद करके ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी में जिस वक्त लोगों को कुछ इख्तियार दे देता है, मालो दौलत दे देता है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम इज़्ज़तदार हो गए।
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے کبھی باز پرس نہ ہو، اور اس بات کو عقل اور اخلاق کا تقاضا کیسے مان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے کسی جزا و سزا سے سابقہ پیش نہ آئے، یعنی کہ دنیا میں اپنی دولت کے بل بوتے پر کسی کو نقصان پہنچاتا رہے، اپنے عہدے کے بل بوتے پر کسی کو نقصان پہنچاتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے باز پرسی نہ کرے۔ وَأَمَّا اِذَا، اور جب مبتلا ہو اسے آزمائے، فقادرہ اندازے سے دیتا ہے، علیہ اس پر رزق ہوں اس کا رزق، فیقولو تو وہ کہے ربی میرا رب، اہنانی مجھے ذلیل کیا۔ اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، استغفر اللہ۔ یعنی کہ اوپر رزق دیا تو اس نے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے بجائے لوگوں کو پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو خدا کے مقام تک لے آیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے رزق تھوڑا دیا تو اس نے کیا کہا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ حیات، اسی دنیا کے مال و دولت اور جاہ و اقتدار کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ چیز ملے تو پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور دولت نہ ملے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ گویا عزت اور ذلت کے معیار اس کے نزدیک صرف اور صرف مال و دولت اور جاہ و اقتدار کا ملنا یا نہ ملنا ہے، حالانکہ اصل حقیقت جسے وہ نہیں سمجھتا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ اگر دولت اور طاقت دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے کہ اسے پا کر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ مفلس اور تنگ حال بنایا تو اس میں بھی اس کے امتحان ہے کہ صبر اور قناعت کے ساتھ راضی برضا رہتا ہے اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، یا اخلاق و دیانت کی ہر حد کو پھاند جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے خدا کو کوسنے لگتا ہے۔ اللہ کو کوسنا نہیں چاہیے، جب بھی کبھی آپ کا رزق تنگ ہو جائے مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور غربت سے نکلنے کے لیے جائز کوششیں لازمی کرنا چاہیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ناجائز کوششیں ظاہری بات ہے وہ گناہ ہوتی ہیں۔ اگلی آیت غور سے سنیے گا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہے یہ سارا کچھ، کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون، عزت نہیں کرتے، الیتیم یتیم کی، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں آزمائش میں ڈالتا ہوں، یہ رزق تھوڑا دیتا ہوں اور تم اللہ تعالیٰ کو کوسنے لگ جاتے ہو، اس کا وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں ذلیل کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے یتیم کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کیا۔ تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کے بجائے تم نے اسے عزت کا معیار دولت کو سمجھ لیا، اور یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے کا کہ جس وقت اس کا باپ زندہ ہوتا ہے تو سب اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت اس کا باپ مر جاتا ہے تو سارے رشتہ دار ایسے منہ پھیر لیتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی ناپاک چیز ہو۔ اس کے ایون کہ اگر بڑا بھائی بھی ہے وہ بھی، اس کے چچا، اس کے ماموں، باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ایون کہ جو آپ کے ہمسائے بھی ہوتے ہیں وہ بھی یتیموں سے نظریں پھیر لیتے ہیں، اور جو پھر یتیم کے ساتھ زیادہ برا سلوک کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ زیادہ برا سلوک کرتا ہے، جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو کوشش کریں یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، ان سے مفت میں کام نہ کروایا کریں، اگر آپ ان سے کوئی کام کرواتے ہیں تو اس کی پوری مزدوری ان کو دیا کریں، ادروائز آپ ان کے مقروض ہو جائیں گے اور پھر آپ اللہ کے مقروض ہو جائیں گے، اور اللہ پھر اپنا قرضہ لینے کے لیے آپ سے سب کچھ چھین بھی سکتے ہیں۔ ولا، اور نہیں، تحاضون رغبت دیتے اللہ پر طعامی کھانا، المسکینی مسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، یعنی تمہارے معاشرے میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا کوئی چرچہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی خود کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی فکر کریں اور ایک دوسرے کو اس کا انتظام کرنے پر اکسائیں۔ آپ کے اندر خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کھانا کھلائیں، جن کو اللہ نے طاقت دی آپ ان کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں یہ لوگ مسکین ہے تو ان کے کھانے کا ارینج کریں، اللہ آپ سے راضی ہوگا، لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھاتے ہو، التُّرَاثَ، مال میراث، أَكْلًا لَمًّا، کھانا سمیٹ کر، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ عرب میں عورتوں اور بچوں کو تو میراث سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھا، اور لوگوں کا نظریہ اس باب میں یہ تھا کہ میراث کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں، اس کے علاوہ مرنے والوں کے وارثوں میں جو زیادہ طاقتور اور بااثر ہوتا تھا وہ بلا تعامل ساری میراث سمیٹ لیتا تھا، اور ان سب لوگوں کا حصہ مار کھاتا تھا جو اپنا حصہ حاصل کرنے کا بل بوتا نہ رکھتے ہوں۔ حق اور فرض کی کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں تھی ہی نہیں کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حقدار کو اس کا حق دیں، خواہ وہ اسے حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ تو جو جتنا طاقتور ہوتا تھا وہ اتنی ہی مال و دولت سمیٹ لیتا تھا، وہی میراث کا مالک
سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وجوہات بتائی ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا۔ وہ تو حبون، اور محبت کرتے ہو، المال مال حبن، محبت جمن بہت، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ یہ بھی اسی وجوہات میں آتی ہیں کہ یعنی جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، تمہیں بس مال و دولت چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے حاصل کیا ہوگا، تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں تو لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ بس مال و دولت آ جائے، کیسے رہا ہے یہ کوئی نہیں سوچتا نہ سمجھتا۔ ان کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ مال و دولت جو ہے وہ ہمارے لیے عزت بڑھائے گی، حالانکہ وہ عزت نہیں بناتی، وہ آپ کو ذلت دیتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیشہ حرام کے جو کام ہیں، حرام کے طریقے سے پیسے آتے ہیں، وہ آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی نسل کے لیے جو ہوتے ہیں بربادی کا سبب بنتی ہے، اور آپ کے لیے تو ہمیشہ ہی بربادی بنتی ہے۔ تو کبھی بھی حرام کی کمائی نہ کھائیں، حرام کے طریقوں سے روپیہ پیسہ نہ جوڑیں۔ آیت 11 سے 20 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے پیر کو آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک مکمل تفصیل لائی جائے گی۔ بہت امپورٹنٹ صورت ہے، لازمی سنیے گا، ہمیں اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور کوشش کیجیے گا یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔